عدالت ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے۔ چیف جسٹس کے الیکشن التوا کیس میں اہم ریمارکس۔ چیف جسٹس نے سیاسی جماعتوں کو ہدایت کی کہ اگر عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ نہیں کیا تو لکھ کر دیں۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ ایک طرف بینچ پر اعتراض کرتے ہیں پھر کارروائی کا حصہ بھی نہیں بنتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ الیکشن کے لیے صرف فوج کی بات نہیں کر رہے، ایئر فورس اور نیوی کا بھی بتایا جائے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہم اپنی افواج کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ چیف جسٹس نے سیکریٹری دفاع کو رپورٹ جمع کرانے کے لیے کل تک کی مہلت دے دی، جبکہ سیکریٹری خزانہ کی جانب سے رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی۔ حکومت آج بائیکاٹ کے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ احمقوں نے مل کر اٹارنی جنرل کو پھنسا دیا۔ فواد چودھری کی حکومت پر تنقید۔ سپریم کورٹ میں سماعت میں وقفے کے دوران عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ اٹارنی جنرل کے پاس عدالت کے سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ تحریک انصاف نون لیگ کی بحیثیت پارٹی رجسٹریشن منسوخ کرنے کے لیے ریفرنس پر غور کر رہی ہے۔ ایک مفرور ملزم اس پارٹی کے فیصلے کر رہا ہے اور پارٹی نے اعلان کیا کہ وہ سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اعلان بذات خود آئین کے آرٹیکل 6 کی زد میں ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دیا اور ان کا نواسہ بلاول بھٹو آئین توڑنے کا فیصلہ کیے بیٹھا ہے۔ ایک طبقہ آئین پر حملہ آور ہو چکا ہے تو دوسرا طبقہ انصاف کے لیے عدالت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر اعظم پارلیمانی پارٹی کے ارکان کو اتحادی رہنماؤں کے اجلاس کے فیصلوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی نیب تحقیقات کے خلاف درخواستیں قابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں طلبی کے نیب نوٹسز کے خلاف عمران خان اور ان کی اہلیہ کی درخواستوں پر نیب سے جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی ڈویژن بینچ نے توشہ خانہ کیس میں طلبی کے نیب نوٹسز کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ان کے وکیل خواجہ حارث عدالت پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے نیب پروسیکیوٹر سے کہا کہ آپ کے نوٹسز میں عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نظر نہیں آتا۔ ہم ابھی نیب کو کسی چیز سے روک نہیں رہے۔ نیب جو سوال پوچھنا چاہتا ہے پوچھ سکتا ہے، بھلے وہ کوئی میٹیریل نہ ہو۔ ہم ان درخواستوں پر آرڈر جاری کریں گے۔ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے اپیل پر سماعت 5 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی نے مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے دائر اپیل پر سماعت کی، جس میں درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ مریم نواز نے سرگودہ جلسے میں عدلیہ کی توہین کی۔ دوران سماعت جسٹس باقر نجفی نے کہا کہ یہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے۔ عدالت نے اپیل کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے اور وکیل کو تیاری کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 5 اپریل تک ملتوی کر دی۔ عمران خان کی تقریر نشر نہ کرنے کے خلاف درخواست پر پیمرا سے جواب طلب کر لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل نے بتایا کہ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کی تقریر پر پابندی برقرار ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عدالتی احکامات پر عمل نہیں ہوا اور تقریر نشر کرنے سے روکا گیا۔ عدالت نے چیئرمین پیمرا سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ IMF سے جاری بات چیت کے سلسلے میں وزیر خزانہ رواں ماہ واشنگٹن جائیں گے۔ اسحاق ڈار 10 سے 16 اپریل تک دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ IMF اور عالمی بینک کی اسپرنگ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ سیکریٹری خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی وزیر خزانہ کے ساتھ ہوں گے۔ دورہ واشنگٹن کے دوران IMF حکام سے علیحدہ ملاقات کی جائے گی۔ دورہ واشنگٹن کے دوران وزیر خزانہ عالمی امدادی اداروں کو حکومتی اصلاحات سے آگاہ کریں گے۔ سابق صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اینٹی کرپشن کے رڈار پر آ گئیں۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں اربوں روپے کی کرپشن کے معاملے پر نیب نے سابق وزیر صحت یاسمین راشد سمیت ایگزیکٹو ڈائریکٹر PIC MS اور AMS کو بھی طلب کر لیا۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف انکوائری شروع کرتے ہوئے انہیں کل طلب کیا ہے۔ پرائیویٹ حج کتنا مہنگا ہو گیا، اخراجات نے ہوش اڑا دیے۔ حکومت نے رواں برس کے پرائیویٹ حج کے لیے سب سے مہنگے اور سستے پیکیج کی رقم مقرر کر دی۔ ایڈیشنل سیکریٹری مذہبی امور آفتاب دورانی کے مطابق سب سے مہنگے پیکیج کی حد 32,50,000 سے زائد مقرر کی گئی ہے، جبکہ پرائیویٹ حج آپریٹرز کا سب سے سستا پیکیج 11,80,000 روپے ہے۔ پرائیویٹ حج آپریٹرز کے لیے 12 پیکیج مقرر کیے گئے ہیں۔ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت 89,605 پاکستانی عازمین فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ گھر کے باہر اور گلی میں کوڑا پھینکنے والے ہو جائیں تیار۔ پنجاب میں اب گھر کے باہر اور گلی میں کچرا پھینکنے پر جرمانہ ہوگا۔ محکمہ بلدیات کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا کہ گھر کے باہر، گلی میں اور دکان کے باہر کچرا پھینکنے پر 1,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ 3 ماہ میں 2 مرتبہ کچرا پھینکنے یا گندگی پھیلانے والوں کو جرمانہ کیا جائے گا۔
कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही डॉलर की कीमत को पर लग गए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 21 पैसे महंगा होने के बाद 285 रुपये का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 287 रुपये पर बरकरार है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 40,000 के करीब पहुंच गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कौमी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर को इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी के अहम रुकन ने साबिक कौमी क्रिकेटर मोहम्मद आमिर के मैनेजर से रब्ता किया। मोहम्मद आमिर के मैनेजर के मुताबिक मेंबर सिलेक्शन कमेटी ने कहा है कि पीसीबी चाहता है मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आएँ। मोहम्मद आमिर को सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी का पैगाम दे दें कि वो किसी भी बयानबाजी से गुरेज करें। मोहम्मद आमिर को जब पीसीबी कहे तो फौरी रिटायरमेंट वापस ले लें। और पाकिस्तानी मार्शल आर्ट फाइटर शाहजेब रिंद ने अमेरिका में शानदार कामयाबी हासिल कर ली। शाहजेब रिंद ने मियामी में कॉम्बैट कराटे लीग में अपने प्रोफेशनल फाइट जीत ली। उन्होंने वेनेजुएला के गिबो डियाज को 3 राउंड में शिकस्त दे दी। 3-3 मिनट के 3 राउंड्स के बाद रेफरीज ने शाहजेब को मुतफिका फातेह करार दिया।